1947 آزادی کے بعد سے بھارت میں اتنا ظالمانہ قانون بنانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی جتنا ایک وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ظفر میڈیا۔ وقف کے قانون میں جو خطرناک ترمیم، انتہائی بھیانک امینڈمنٹ کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے، کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ ملک کی تاریخ میں اب تک اقلیتوں، سکھوں، بدھسٹوں، مسلمانوں، عیسائیوں، لنگایتس، او بی سیز، شیڈول کاسٹ کے لوگ، ٹرائبل لوگ، قبائلی لوگ، ان سب کے مفادات کے خلاف بہت سے بل پیش ہو چکے، بہت سے قانون منظور ہو چکے، لیکن میں اپنی معلومات کی روشنی میں کہتا ہوں 1947 آزادی کے بعد سے بھارت میں اتنا ظالمانہ قانون بنانے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی جتنا ایک وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم کہ آپ بھی اس سلسلے میں چوکنا ہیں کہ نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں رہنے والے انڈین مسلمانوں کی طرف سے جواب جانا چاہیے۔ سخت سیاسی دباؤ کے بعد حکومت مجبور ہوئی کہ ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اس بل کو رکھے اور ایک سرکولر جاری کیا گیا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انڈین شہری بستے ہوں وہ اس تبدیلی اور ترمیم کی تجویز کے سلسلے میں اپنی رائے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، پرانے وقف قانون میں 150 ترمیمات اس مجوزہ بل میں رکھی گئی ہیں۔ کوئی مسجد محفوظ نہیں رہیں گے، کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہے گا، کوئی خانقاہ محفوظ نہیں رہے گی، کوئی قبرستان محفوظ نہیں رہے گا اگر یہ قانون منظور ہو گیا، ایکٹ بن گیا۔ میں خوشگمانی بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور بدگمانی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سوں کے سامنے اس وقت پہلی بار یہ بات آ رہی ہے، اس کی سنگینی، اس کی اہمیت اور یہ بات کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ مسلمان جماعتوں اور تنظیموں نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت میں باقاعدہ پورا جواب تیار کر دیا ہے جو ماہرین قانون نے مرتب کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے وہ جواب مرتب کیا ہے، اور ایک کیو آر کوڈ کے ذریعے، ایک کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ بہت آسانی سے کلک کر کے آپ کا جواب سیدھے اس پارلیمانی کمیٹی تک پہنچ جائے گا۔ جو انڈین مسلمان ہیں، میں یہ بات ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں بھی رہیے، اسلام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنا فرض عین ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ جب بھی کہیں ایسے علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں الحمدللہ چشم بددور، اللہ نظر بد سے بچائے، نسبتاً بہتر حالات میں ہمارے بھائی اور بہنیں فیملیز رہتی ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جس غفلت کی نیند میں ہیں ہمارے بھائی اور بہن، اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا یہ بے وفائی جائز ہے؟
کیا یہ بے تعلقی شرافت کی دلیل ہے؟ آپ اپنے ملک کی مسجدوں کو چھوڑ آئے ہیں کہ بنا لو اس میں مندر. آپ چھوڑ آئے ہیں اپنے قبرستانوں اور اوقاف کو. آج کے مسلمان خود تو کیا وقف کرتے، وہ آبا و اجداد کی وقف کردہ جائیدادوں پر قابض ہیں اور ان کو بیچ رہے ہیں. کہیں بھی رہیے، واقف رہیے، شریک غم رہیے، شریک حال رہیے. مجھے جدے میں ایک ہندو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کی جو پوری تحریک چلی ہے، اس پوری تحریک کو سب سے زیادہ جو فائننس کیا ہے وہ گلف کنٹریز میں رہنے والے ہندوؤں نے اور امریکہ میں رہنے والے ہندوؤں نے کیا ہے. چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. آپ نے عنوان دیا مجھے کہ زمانے حالات کے نئے چیلنجز اور ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں. آپ نے خود مجھے چھیڑ دیا، اور نہ چھیڑتے تب بھی میں میلاد شریف پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، میں جھجوڑنے کے لیے آیا، میں سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو جگانے کے لیے آیا، میں ٹوٹتے ہوئے ارادوں کو جوڑنے اور گرتی ہوئی ہمت کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور شکر گزار ہوں. دوسروں کو انصاف دلانا تو چھوڑیں، مسلمانوں کی اکثریت تو خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کرنے میں کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتی ہوئی دکھائی نہیں پڑتی. سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں، بہت مطمئن اور خوش ہیں. اور یہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے ایک بڑی زبردست کمی ہے کہ آخرت کی فکر سے ہم غافل ہیں. سب سے بنیادی جو ہماری کمی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. کتنا سنگین مرحلہ پیش آنے والا ہے آخرت میں. آخرت کے تذکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے. آخرت کو ایک ایسا موضوع بنا دیا گیا ہے کہ کوئی مولوی صاحب آئیں، کوئی مولانا صاحب آئیں اور وہ کوئی تقریر کرے تو اس میں آخرت پر بات کر لیں گے. اب تو ہم جیسے علماء نے آخرت پر بات کرنا چھوڑ دیا. جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ انفرادی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اجتماعی فرائض بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت کی امید کے سوا کوئی ان کو انعام، شہرت، کوئی کچھ یافت نہیں چاہیے. یقینی طور پر ہم میں سے ایک ایک سے آخرت میں پوچھا جائے گا، تمہارے ملک میں مسجدیں شہید کی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے ملک میں نوجوانوں کو گھیر گھیر کر مارا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تمہارے گھر میں 80 کروڑ، تمہارے ملک میں 80 کروڑ لوگ، 80 کروڑ ملک کی آبادی کا آدھے سے بڑا حصہ، یہ وہ ملک ہے جو وشو گرو بننے کا دعویٰ کرتا ہے. کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو تم؟
پورے ملک کی دولت کو 4-5 یا 20-25 کارپوریٹ ہاؤسز کو پورے ملک کی دولت کو چوز کر ان کو مالدار بنایا جا رہا ہے. لاکھوں کسان خودکشی کر چکے ہیں. روزانہ 20 سے 25 کسان روزانہ خودکشی کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کاش کہ ہم سب مرد اور عورتیں، میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، میرے بھائی اور بہنیں، وہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب اپنے ضلع کی ترقی میں کیا حصہ لے سکتے ہیں، اپنے گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں. آپ ہر شخص اگر اپنے چھوٹے سے پڑوس کے ماحول میں اپنے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، اپنی صلاحیت اور 4 پیسے اگر وہ خرچ کرنے میں لگ جائے تو واللہ بہت خاموشی کے ساتھ پورے ملک میں بہار لائی جا سکتی. میں جب بھی آتا ہوں اور مجھے کوئی موقع حضرات دے دیتے ہیں، میں اسی درد کا اظہار کرتا ہوں. اس خوشگمانی کے ساتھ یقیناً آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن ملک میں کس طرح کیا جائے کہ تھوڑے سے ریسورسز کے ذریعے سے ہر ایک اپنے گاؤں کی فکر کر لے، ہر ایک اپنے محلے کی فکر کر لے. نفرت کو کم کرنے کی ممکن کوشش کرنے کے لیے ہاتھ تو بڑھائیے. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں. اللہ نے کیوں نہیں فرمایا وما ارسلناک الا ہادیا للعالمین، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسلام کا جو جوہر غالب ہے